صحابہ کے پاس یہی دو چیزیں تھیں. آپ دیکھو صحابہ کی زندگی، تاریخ کے اوراق کا بدنانو، وہاں آپ کو صحابی یا تلاوت میں نظر آئے گا یا نماز میں نظر آئے گا. قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کے پاس ذریعے تھے، قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے جو صحابہ کے پاس کیا تھے، ذریعے تھے، وہ تلاوت کلام پاک اور نماز. ان دونوں سے ہم ان دونوں کا حق ہم تو کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ اور چیزوں سے ان سے منع نہیں ہے. ان کے بھی فوائد بے شمار ہیں، لیکن یہ مقدم ہے. یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اور تلاوت کلام پاک جامع الاذکار ہے. تلاوت کلام پاک کیا ہے؟ جامع الاذکار، یعنی ذکر کی کئی چیزیں ہیں. یا تو بندہ ذکر کرتا ہے نفی اس بات کا لا الہ الا اللہ، یا ذکر کرتا ہے اس میں ذات کا اللہ اللہ کرتا ہے، یا ذکر درود شریف پڑھتا ہے، یا تحمید پڑھتا ہے الحمدللہ الحمد، یا تحلیل یعنی تمجید پڑھتا ہے، یا تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ. اور قرآن میں یہ ساری چیزیں داخل، قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں. اس لیے قرآن پاک کو کیا بولتے ہیں؟ جامع الاذکار. اذکار بہت قسم کے ہیں اور قرآن پاک جامع الاذکار ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی، اور یہ نص سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے. اور دوسری ایک عبادت ہے جو کسی بھی طریقے سے رد نہیں ہوتی. یہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے لفظ طلاق، اگر کسی نے طلاق کہا، چاہے مذاقن کہا یا کہ قصدن کہا، یہ واقعہ ہو جاتا ہے، طلاق واقعہ ہو جاتی ہے. جی اس نے پڑھا ہے زور سے یوں کرتا ہے تو طلاق واقعہ ہو جاتی ہے. کسی بھی طریقے سے وہ کہے، اگر مذاقن بھی کہا یا اس طرح سے بھی کہا. تو اسی طرح سے درود شریف کیا ہے، جس طریقے سے پڑھے، باوضو پڑھے، بے وضو پڑھے، قصدن پڑھے، کسی بھی طریقے سے پڑھے، درود شریف رد نہیں ہوتا. جیسے بھی پڑھے، یہ اس بندے کو فائدے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا. ہاں فائدہ تو درجوں کے مطابق ہوگا، لیکن فائدہ ضرور ہوگا. اور اسی طرح سے جو تلاوت کلام پاک ہے، یہ مستقل عبادت، لیکن اس کے آداب ہیں. تلاوت کے آداب ہیں. وہ آداب اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ آداب. اسی لیے مدرسے، اسی لیے کیوں کہتے ہیں کہ مدرسے کے بچے سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں. مدرسے کے بچوں کو خود اپنے اندر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہے. اب تہجد سے اٹھتے ہیں، قرآن کلام پاک، جب دنیا سو رہی ہے ان کے ہاتھوں میں کلام پاک ہوتا ہے، معصوم بچوں کے ہاتھ، اور اسی کو دن بھر رکھتے رہتے. دنیا سوتی ہے عشاء کے بعد تو یہ پھر بھی اسی کلام پاک ہے. تو یہ بہت بڑی دولت ہے. اسی لیے مدرسے کے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی خوش قسمت ہے. ساری دنیا سے دوسرے چیزوں میں مشغول ہے، مدرسے کے بچے اللہ کے ساتھ ہمیشہ باتیں کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو زندہ رکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، اور پھر دوسروں تک سناتے ہیں، دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قیامت میں انہی کا سب لوگ رشک کریں گے. مدرسے کے بچوں پر جنہوں نے حفظ کیا اور حفظ کے بعد اس کی کیا کی، قدر بھی کی اور اس کے تقاضوں کا احترام کیا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، شیطان کے شر سے دور رکھے. تو یہ پھر قیامت میں، لیکن یہ پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ہاں کلام پاک کے ساتھ یعنی نسبت جب پیدا ہوتی ہے
اس نسبت کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. جیسے اور لوگ ہوں گے نہیں، مدرسے کے بچے بالکل امتیازی شان کے ساتھ رہنے چاہیے. امتیازی شان سمجھتے ہو؟ ڈسٹنکٹیو شان، یعنی جو دوسروں میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ یعنی ان کو وہ استغنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو وہ، حالانکہ دنیا ان کے پاس کم ہوتی ہے لیکن اندر جو دولت اللہ نے دی ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں مدرسے کے بغیر ان کو بھی چاہیے، ہم لوگ سب کو چاہیے کہ ہم کلام پاک کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ ایسا تعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وہ تعلق ہمیں نصیب کرے اور اس رنگ میں ہم رنگ جائیں. اس رنگ میں ابھی کیا عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال لی، حضرت ابن عمر نے 12 سال لی. کس میں 12 سال لی؟ سورہ بقرہ صرف یاد ہی نہیں کہ یہ اس کے رنگ میں رنگ جائے، یہ اس کے رنگ میں رنگ جائیں. یعنی جو سورہ بقرہ کہتا ہے یا جو سورہ بقرہ میں جو بھی آیتیں ہیں ان کی عمل اس کی کیا ہو؟ شاہد ہو. ان کی ہماری عمل اس کے مطابق ہو. اور یہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے. کیا ہے؟ مدنی سورہ ہے. یعنی مدنی اس کو کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے جو مدینے میں نازل ہوئی. مدنی اس سورہ کو کہتے ہیں، ان آیتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی سورہ کہا جاتا ہے یا مکی آیات کہا جاتا ہے. جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی. اور ان ہجرت کے بعد جو آیتیں مکہ شریف میں بھی نازل ہوئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کو آئے یا حج کو آئے تو حج کے دوران یا عمرہ کے دوران جو آیتیں مکہ شریف میں اگرچہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی لیکن پھر بھی ان کو مدنی ہی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ مدنی ہے. مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی، لیکن ایک ہی بار نہیں نازل ہوئی. 286 آیتیں ہیں، آہستہ آہستہ نازل ہوئی. اور اس میں ایک آیت ہے جو سب سے آخری آیت ہے قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے. کون کہے گا کون سی ہے؟ بچوں سے پوچھا تھا. آخری آیت سورہ بقرہ میں ہے لیکن ہے مکی. آخری آیت ہے سورہ بقرہ میں جو مدنی ہے، لیکن آخری آیت 10 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع میں جو نازل ہوئی تھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. وَاتَّقُوا يَوْمًا. اب یہاں سے قرآن کریم کا یعنی مزاج اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. آخری آیت پر غور کرنا چاہیے. وقت اتنا قرآن کریم میں اتنے مضامین، اتنی چیزیں اور آخری سورت جو پوری سورت نازل ہوئی آخری وہ کون سی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ. جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. کوئی نہیں رویا، ابو بکر رویا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے جو ابو بکر کو دیا ہم اس کا رشک بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہمیں حاصل ہو تو اب رشک کرنا کیا پڑے. اللہ نے جو ابو بکر کو دیا ہم اس کو رشک بھی نہیں کرتے. اذا جاء نصر اللہ. اب دیکھو اذا جاء نصر اللہ کی مدد آئے والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج اس میں داخل ہو جائیں گے. اب اس میں رونے کی کیا بشارتیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. یہ فہم قرآن جو ہوتا ہے اس کے مراتب ہیں، اس کے درجات ہیں. یہ جو علم ہے، علم سمجھو اگر علم کو مثال آپ دیں گے ایک بحر کے ساتھ، ایک سمندر کے ساتھ.
علم الہی کو. اب سمندر سے کیا نکلتی ہے؟ چھوٹے سے دریا نکلتے. سمندر سے کیا نکلتے؟ چھوٹے سے دریا نکلتے ہیں. جو انبیاء کا علم ہے یہ مثل دریاؤں کے ہے جو سمندر سے نکلا ہو. اور دریا سے کیا نکلتے ہیں؟ اور چھوٹی سی ندیاں نکلتی ہیں. جی یہ جو خلفاء ہوتے ہیں وہ خلفاء وہ ان کا علم. اور ان چھوٹی ندیوں سے کیا نکلتی ہیں؟ چھوٹی نالیاں نکلتی ہیں. یہ علماء کا علم. اور ان نالیوں سے پھر وہ چھوٹی چھوٹی ٹریبیوٹریز ان کو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی وہ یعنی یہ عوام کا علم. فوق کل ذی علم علیم ہر عالم کے وقت پر. اور اصل علم کی انتہا اللہ کے پاس ہوتی ہے اور وہ تو بے انتہا ہے. اس میں کوئی انتہا نہیں, اس میں کوئی حد نہیں. تو اللہ کا علم اور اللہ تعالیٰ اپنا علم بقدر یعنی بقدر استطاعت بندوں کو عطا کر دیتا ہے. اگر یہ بحر سمندر اگر دریا میں آ جائے تو دریا کا ہو جائے گا, رہے گا. اگر وہ دریا کسی ندی میں آ جائے وہ ندی رہے گی, اس میں طغیانی آئے گی. اسی اللہ حضرت کیا آگے آگے چلو وہ ندی بڑی ندی ہے چھوٹی نالی میں. اسی طرح سے اگر علماء کا علم عوام میں وہ تحمل نہیں. عوام اگر علماء کے علم سے باخبر ہو جائے تو امام راضی نے کیا ان سے دور ہو جائے. اگر علماء خلفاء کا علم پر یعنی یہ کیا کہتے ہیں دسترس پر فنبازو, اگر خلفاء انبیاء کے علم پر مطلع ہو جائے فخالفو, یہ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ درجے بدرجے دیتا ہے. اسی لیے عوام جو ہیں غلطیاں کر جاتے ہیں. فلاں ولی کامل نے فلاں بزرگ نے ایسے کہا تو لگایا ہی طرح سے اور اس کی مثال دیتے ہیں. ارے بیوقوف تمہارا تو علم وہاں کہاں پہنچے گا, تو وہاں کہاں پہنچ سکتا ہے, تو کیا قیاس کرتا ہے. تمہارے اندر اتنی استطاعت ہی نہیں کہ اس پر آپ یعنی جو کسی پر تبصرہ کرے, جو کسی پر کامنٹ کرے. تبصرہ کون کرتا ہے, کامنٹ کون کرتا ہے کسی چیز پر؟ جو اس کا ایکسپرٹ ہو, جو اس کا ماہر ہو, جو اس کے بنیادیات کو سمجھتا ہو. جب اس کو یہ علم دے گا بھی اس کا پتہ نہیں تو اس پر رائے نہیں کرنا. تو یہ عوام جو اعتراضات کرتے ہیں اولیاء کرام پر یا علماء خاص پر یا بزرگان دین پر, یہ ان کی اپنی کم فہمی ہوتی ہے. وہ ان کا وہ عمل جو ہوتا ہے وہ شریعت سے باہر نہیں ہوتا, لیکن اس کو وہ درجہ ہے نہیں. یہ تو اپنے محدود زاویے سے دیکھتے ہیں, سمجھے. تو یہ بات یعنی میں اس لیے عرض کر رہا کہ یہ درجے مختلف ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے لگے؟ 12 سال لگے. ہاں میں عرض یہ کر رہا کہ ابو بکر ہی سمجھے, دوسرے صحابہ نہیں سمجھے. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہی جو ہے فرق مراتب ہے. کیا ہے؟ فرق مراتب ہے. جو فہم اللہ نے ابو بکر کو دیا تھا دوسروں کو نہیں دیا تھا. اسی لیے فرمایا قیامت میں پوری امت کے لیے ایک جلوہ ہوگا دیدار الہی کا, اور ابو بکر کے لیے اکیلے ایک جلوہ خاص ہوگا, صرف ان کے لیے ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات عمر کی پوری زندگی, مقابلہ نہیں ہو سکتا.
برابر نہیں ہو سکتے.